میں ابھی لاؤنج میں داخل ہی ہوئی تھی کہ فون کی بیل بجنے لگی۔ میرا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بابا نے فون اٹھا لیا۔ میں امی کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ اسی کا فون تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ بابا یا امی کے فون اٹھانے پر پہلے کی طرح فون بند کرنے کی بجائے انہیں سلام کر کے فون بند کرتا تھا، مگر آج وہ بابا کے ساتھ باتوں میں لگ گیا تھا۔ بابا میرے اتنے قریب صوفے پر بیٹھے تھے کہ میں دوسری طرف سے آنے والی اس کی آواز صاف سن سکتی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا نے بھی اس کی آواز پہچان لی تھی۔ برخودار، جتنے سلام تم ایک دن میں مجھے اور میری بیوی کو کرتے ہو، اتنے سلام میں نے پوری زندگی میں اپنی اولاد سے نہیں سنے۔ تربیت کی بات ہوتی ہے۔ اس نے آج خلاف توقع سلام کرنے کے بعد فون بند کرنے کے بجائے بالکل تربیت تو تم پر ختم ہے۔ نیکی کمانے کا اتنا شوق کہ سلام کرنے کے لیے 3 روپے کی کال کرتے ہو، اور وہ بھی دن میں 30 بار۔ بابا اس کو شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انسان اس چھوٹی سی زندگی میں جتنی نیکیاں کما سکتا ہے اسے کما لینی چاہیے۔ اس میں روپے پیسے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ بابا کے ماتھے پر موجود تیوریوں میں اضافہ ہو گیا۔ جس قوم میں اسلام کے زرعی اصولوں پر اس طرح کی پیروی ہو اور یہ پیروی کرنے والے تم جیسے نوجوان ہوں، تو اس قوم کا انجام جاننے کے لیے فول والے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اس بار دوسری طرف سے فون رکھ دیا گیا۔ بند کر دیا خبیث نے۔ بابا نے فون کا ریسیور رکھتے ہوئے کہا، آپ بھی خواہ مخواہ کی بحث میں لگ گئے۔ دفع کرتے اسے۔ امی نے کہا، مجھے واقعی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ لڑکا تو واقعی جان کو آ گیا ہے۔ بابا نے اخبار اٹھاتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کیسے ماں باپ ہوتے ہیں جن کی اولاد یہ سب کچھ کرتی پھرتی ہے اور ماں باپ کو خبر نہیں ہوتی۔ امی نے چینل بدلتے ہوئے کہا، میرے جسم میں ایک عجیب سنسنی سی ہوئی۔ ہاں، ساری بات ماں باپ کی تربیت کی ہی ہوتی ہے۔ ماں باپ بھی تو کتنے لاپرواہ ہو گئے ہیں آج کل۔ انہیں اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ بابا نے اخبار پر نظر جماتے ہوئے امی کی بات کی تائید کی۔ ابھی تو شکر ہے کبھی مہر نے فون نہیں اٹھایا، ورنہ وہ پتہ نہیں کیا بدتمیزی کرتا۔ میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ امی نے کچھ حیرانگی سے مجھے دیکھا۔ وہ میں کالج کے اسائنمنٹ تیار کرنا چاہتی ہوں، میں نے خالی اس ذہنی کے عالم میں امی سے کہا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ زندگی میں بہت بار ماں باپ کا سامنا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور میں بھی اس وقت نہیں کر پائی تھی۔ انہیں یہ پتہ چل جاتا کہ ان کی ساری اچھی تربیت کے باوجود ان کی بیٹی، میرے خدا، میں کیا کر رہی تھی؟ اپنے کمرے میں شاکڈ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے میں نے اپنے آپ سے پوچھا۔ اس دن وہاں بیٹھ کر میں نے طے کیا تھا کہ اس رات اس کا فون آئے گا تو میں اسے جتنا برا بھلا کہہ سکتی ہوں کہوں گی۔ میں اسے بتاؤں گی کہ میں اس سے کتنی نفرت کرتی ہوں، اور اس نے آئندہ اگر کبھی فون کیا تو ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے، اس کا فون کٹوا دیں گے، اور وہ ضرورت پڑی تو پولیس تک کی مدد لیں گے۔ مگر اس رات اس کا فون نہیں آیا۔ میں صبح 4 بجے تک اپنے کمرے میں بیٹھی لاؤنج میں فون کی گھنٹی بجنے کا انتظار کرتی رہی۔ میں واقعی اس سے کہنا چاہتی تھی کہ میں اس سے نفرت کرتی ہوں، مگر اس کا فون نہیں آیا، اور اس دن عشاء تہجد کے ساتھ ساتھ میں نے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ پھر اس کا فون اگلی رات بھی نہیں آیا، اس سے اگلی رات بھی نہیں۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی کے فون کا انتظار اتنی بے تابی سے نہیں کیا تھا۔ اگلے کئی دن فون کی ہر گھنٹی پر میں اس طرح بھاگتی رہی۔ اس کا فون نہیں آیا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن، اور 7ویں دن میں یہ بھول گئی تھی کہ مجھے اس سے نفرت کا اظہار کرنا ہے، اور جب میں یہ بھول گئی تو 8ویں دن اس کا فون آ گیا۔ تم نے اتنے دن فون کیوں نہیں کیا؟ میں نے اس کی آواز سنتے ہی بے اختیار کہا۔ تم نے مجھے مس کیا۔ میں نے بے اختیار فون کا ریسیور رکھ دیا۔ چیک میٹ۔ اب بس اس بات کی کسر رہ گئی تھی کہ اسے یہ پتہ چل جائے کہ میں نے اسے مس کیا، اور میں اس سے کیا کہوں کہ نہیں، میں نے تمہیں مس نہیں کیا، میں نے تمہاری آواز کو مس کیا، تمہاری کالز کو مس کیا۔ میں ہونٹ بھینچتے سوچتی رہی۔ فون کی گھنٹی دوبارہ بجنے لگی۔ اس بار ریسیور اٹھاتے ہوئے میں جھجک رہی تھی۔